बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ा फ़ैसला परसों आया है। जो 9 और 10 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़िमान थे, जो ज़ेर हिरासत थे इस्टेब्लिशमेंट के, और उनके सिलसिले में ये था कि उनके मुकदमात जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, लेकिन ये फ़ैसला आ गया है कि उनके जो है सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया है, और उनके इस फ़ैसले को कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, ये फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। और अब जितने 102 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो ज़ेर हिरासत थे और जिन पे मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चल रहे थे, अब उनके जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में उनके मुकदमा चलेंगे। अब नाज़रीन, इस सिलसिले में हम आपको आज बताएंगे कि ये आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए, जिसमें फ़ौजी तनसीबात पे बड़े हमले हुए हैं, और इस सिलसिले में जो है PTI के लोगों को, काफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया था। और उसके बाद जैसे ही जब ये वाक़यात हुए 9 और 10 मई के, उसके बाद जो है बहुत सारे जो है इजलास हुए, इस्टेब्लिशमेंट के भी, आर्मी के भी इजलास हुए, और उस सिलसिले में जो है GHQ में भी जलसा हुआ इस सिलसिले में। और तमाम क़यादत ने ये फ़ैसला कर लिया था कि जो है ये जितने भी मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, इनके जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो है मुकदमात चलेंगे। अब ये मुकदमात चलेंगे, उस वक्त जो है हुकूमत थी वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थी, वो भी इन मीटिंग्स में शरीक हुए। इन तमाम जितने भी इसके ख़िलाफ़ जो मीटिंगें हो रही थी या उस सिलसिले में इजलास हो रहे थे, उसमें जो है वो शरीक हो रहे थे। और इसके साथ साथ जब ये फ़ैसला हुआ है कि इसको मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा, तो उस वक्त की गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ ने भी उसकी इस बात की तस्दीक की, और जो है ये मसला जो है वो फिर आगे चलता रहा। इसके बाद जो है वो फिर आपको पता है कि लास्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की कोर्ट में भी फिर लोग पहुँचे, और पार्टियां भी पहुंची, PTI भी पहुंची कि भाई किसी भी तरीके से इस मामले को रोका जाए, और जितने भी मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं वो उनके जो ट्रायल हैं वो सिविल को अदालत में होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में। और इस सिलसिले में लास्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस मामले को रोका जाए, लेकिन ये मामला जो है लिंगर ऑन होता रहा, और बिलाखिर इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो है जब ये नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद जो है नए चीफ जस्टिस साहब आ गए। नए चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। उनका तो वैसे भी आपको पता है कि सब लोगों का कहना ही है कि वो कोई भी जो है कोशिश करते हैं कि मफाहमत या दरमियान का रास्ता ना निकाला जाए, और जो चीज़ है वो आइन के रूह से जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए। वही हुआ कि चीफ जस्टिस साहब, नए चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वही पुराना बेंच तश्कील दिया। बस फ़र्क ये था कि इस बेंच में जो है सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन साहब की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि पिछले चीफ जस्टिस तो उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में ये पहले केस चलता रहा है, लेकिन चूँकि वो अब रिटायर हो गए हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनकी जगह जो है जस्टिस एजाजुल हसन को रखा, और 5 रुकनी बेंच वही का वही रहा, और उस बेंच ने अब ये फ़ैसला दे दिया। हालांकि आपको पता है कि परसों ही जो है वो हुकूमत वक्त यानी निगरां हुकूमत का ये स्टेटमेंट आ चुका था कि जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं, जो 9 और 10 मई के पहले से जो हैं वो ज़ेर हिरासत लोग हैं, उनका जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा। ये खबर आ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ ही है जो है ये, चूँकि ये केस लगा हुआ था, और ये केस का ये परसों नतीजा आ गया। अब नाज़रीन, इस सिलसिले में जो है बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि स्पेकुलेशन ये चल रही है, बहुत से माहिरीन का भी ख्याल है कि अब ये क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी ये सिलसिला चलता रहा और लिंगर ऑन होता रहा, और इस तरीके से लड़ाइयाँ आपस में चलती रहीं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब तक के जो है लोगों का यही ख्याल है कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों इदारे जो हैं आपस में फिर ना टकरा जाएं। और आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से जो है कुछ निगरान हुकूमत ने कुछ ऐसा सेटअप किया है जिससे कुछ इस्तेकाम नज़र आया है, गरीबों का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। आपको पता है कि पेट्रोल में भी कमी हुई है, और इसके अलावा बिजली के बिलों में भी कुछ थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ा है, और चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ा है। तो अब लोगों ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था, और एक उम्मीद बन गई थी कि ये सिलसिला जो है अब आगे
چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آ چکے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیہ بھی چینج کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے بیانیے پہ جو ہے وہ عوام بڑی جو ہے مطلب عجیب سی گومگوں کی کیفیت میں تھی، کیونکہ ان کا پہلے بیانیہ یہ تھا. وہیں لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بیانیہ یہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں آ کے جب آئیں گے تو ہم ملٹری جو پچھلی ملٹری کے لوگ جنرل جو ریٹائر ہیں ان کے خلاف بھی احتساب کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنے جسٹس صاحبان ہیں یعنی عمر عطا بندیال صاحب یا ان کا بھی احتساب کریں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے پارٹی ورکرز بھی بڑے پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے بیانیے سے تو ویسے ہی جو ہے نون لیگ سے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ جو 16 مہینے کی حکومت کی ہے اس میں تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کہ نون لیگ دوبارہ آ جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 16 مہینے کی حکومت میں جتنی مہنگائی اور عوام پہ جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے پرانا بیانیہ ہی جاری رکھا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن پھر شاید پارٹی نے سمجھایا ہو یا خود نواز شریف صاحب کی سمجھ میں آیا ہو تو انہوں نے آ کے جو ہے بیانیہ چینج کیا، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی سے بھی انتقام نہیں لوں گا اور سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، سب کو پارٹیوں کو بٹھاؤں گا. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پرسوں سے ہی آنے کے بعد ہی پارٹیوں کے سربراہان سے ملنا جلنا شروع کر دیا ہے، ان سے میٹنگیں ان کی سٹارٹ ہو گئی. تو عوام کا یہ رد عمل، یہ اسپیکولیشن ہے کہ بھائی کہیں اب دوبارہ یہ لڑائی شروع نہ ہو جائے. اور تھوڑا سا استحکام یہ بھی آیا ہے کہ نگراں حکومت نے بھی کچھ بہتر اقدامات کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے بھی اس قسم کا عندیہ دیا ہے. تو عوام تھوڑی سی جو ہے وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی جو ہے وہ اطمینان ظاہر کر رہی ہے کہ اب شاید استحکام آ جائے گا، چاہے نواز شریف آئیں یا نہ آئیں. لیکن بیانیہ تو بہت اچھا دیا ہے اور الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں اس میں کون جیتتا ہے. لیکن بہرحال کم از کم یہ ہے کہ عوام جو ہے ایک تو نگراں حکومت سے تھوڑی سی اطمینان ہے ان کو، اور اس کے علاوہ جو ہے نواز شریف کے آنے سے بھی ان کو اطمینان ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہرحال پاور شو تو انہوں نے دکھا دیا. آپ کو پتہ ہے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ اچھا خاصا انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک اس میں رش ہوا ہے، اور پورے پاکستان سے ہی لوگ پہنچے ہیں اور لاہور سے تو پہنچے ہیں. بہت جوش و خروش اس میں نظر آیا ہے جس طریقے سے، اور جو ہے ٹاک شوز میں یہ بتایا گیا. تو یہ سب سلسلہ ہے کہ آگے کس طریقے سے مزید استحکام ہوتا ہے. لوگوں کو دراصل اطمینان ہے اس بات پہ. اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ ہوا پچھلے حکومت میں اور پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں ہوئی ہے. ان کو عدالت میں بھی بلایا گیا اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے. اب ناظرین چونکہ یہ سلسلہ بھی ہے تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا استحکام آ گیا ہے. قاضی فائز عیسی صاحب بھی آ گئے ہیں جو کہ کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنے آئین کے روح سے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ جتنے پینڈنگ کیسز ہیں وہ جلد سے جلد نمٹائیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ آئے ہیں، جب سے فیصلے مسلسل چل رہے ہیں اور ابھی بھی مسلسل جو ہے وہ یہ جو فیصلے ہیں وہ میرا خیال ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ آتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے نواز شریف صاحب کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، اس میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. آیا ان کو جو ہے مزید کوئی ضمانت میں توسیع ملتی ہے نہیں ملتی ہے. لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ مل جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا اس حساب سے تو یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ناظرین اسپیکولیشن اپنی جگہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو اسپیکولیشن ہے یہ سب غلط ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہوگی. اور اگر فرض کریں اس سلسلے میں جیسے یہ فیصلہ آیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر بھی کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اور اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس بحث میں فرض کریں دوبارہ چیف جسٹس وہی کہتے ہیں کہ بھئی جو میرا فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت مان جائے گی. کیونکہ اس وقت
جو ہے حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں، اور اس میں مین کلیدی کردار جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف کا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے۔ انہیں نے اور نگراں حکومت نے مل کے اچھے اقدامات کیے ہیں جس کے ثمرات سامنے نظر آنے لگے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اس وقت جو ہے کسی ایسی حد تک نہیں جائے گا کہ جس پہ جو ہے خون خرابہ ہو یا آپس میں جو ہے لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو 102 ملزمان جو ہے جن کا کیس کا کالعدم قرار دیا گیا، اور وہ سویلین میں اب وہ سویلین عدالت میں وہ جو ہے اپنا کیسز چلیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے جو بیچارے کسی کے کہنے پہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے تھے، یعنی 9 اور 10 مئی کی ایکٹیویٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بیچارے طالب علم بھی تھے جو نابالغ تھے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ اس میں شامل ہوئے تھے، تو وہ کم از کم ان کو سکھ کا چین ملے گا، اور ان کے والدین کو بھی کم از کم تھوڑا سا ریلیف ملے گا کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ سویلین عدالتوں میں اگر کیس چلیں گے تو اس میں ضمانت بھی ہو سکے گی، اور وہ سکھ کا سانس بھی لیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہی کیسز ملٹری کورٹس میں چلتے تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت مشکلات والدین کو ہوتی، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بڑا خوش آئند ہے، اور بڑے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور بڑے ہی اچھی بات ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ عندیہ دے دیا تھا کہ ملزمان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے ریلیف ملے گا، اور وہ آج ریلیف مل گیا ہے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 102 جو بھی لوگ ملزمان جو ہیں اب سویلین کورٹس میں ان کی جو ہے وہ کیسز چلیں گے، ان کو پھر سکون کا سانس ملے گا، اور والدین بھی جو ہے کم از کم تھوڑا سا ان کو اطمینان رہے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔